اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، سلطان نور الدین زنگی ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہیں جنہیں خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار 3 مرتبہ نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت اہم منصب سونپا۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس واقعے کا تفصیل سے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے 557 ہجری کا، جبکہ سلطان نور الدین زنگی عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگ عظیم میں مشغول تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات سلطان نور الدین زنگی تہجد پڑھ کر سو گئے، اور خواب میں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں 2 اور چہرے بھی دکھائی دیے، جو کہ 2 عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھی، مگر ان کے چہرے پر نور ہونے کے بجائے مکروہ دکھائی دے رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کر کے سلطان سے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے شر سے بچانے کا بندوبست فرماؤ۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر یہ خواب ختم ہو گیا اور سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے وضو کیا اور نوافل ادا کیے اور سونے کے لیے دوبارہ بستر کی جانب آ گئے۔ بستر پر آتے ہی آپ کی دوبارہ آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگتے ہی دوبارہ وہی خواب آپ کو دکھائی دیا، یعنی کہ خواب میں وہ 2 بوڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان دوبارہ اٹھے اور وضو کیا، دوبارہ نوافل ادا کیے اور دوبارہ سے سو گئے۔ ناظرین کرام، تیسری بار بھی سلطان کو یہ خواب دوبارہ دکھائی دیا گیا، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، سلطان کی آنکھ دوبارہ کھل گئی۔ اب سلطان کی نیند بالکل اڑ چکی تھی۔ آپ نے نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے پورا واقعہ سن کر فرمایا، سلطان، لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا اب اس خواب کا آپ کسی سے بھی ذکر مت کریں اور فوراً مدینے کی جانب روانہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اب سلطان کو بالکل قرار نہ تھا۔ انہوں نے چند سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ دوستو، اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں ہی طے کیا، اور مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ کے حاکم سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہیں تو ہم انہیں ضرور پکڑ لیں گے، اور مدینہ شریف آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے، اور ایک مشورے کے بعد ایک خاص دعوت کا اہتمام کروایا گیا جس میں تمام اہل مدینہ کو مدعو کیا گیا۔ ناظرین کرام، اب اس دعوت میں لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ سلطان ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہونا شروع ہوئی، اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کہ اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ ناظرین کرام، سلطان نے ان دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ناظرین کرام، یہ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ ناظرین کرام، اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلوائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسے کی یہ خندق آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد موجود ہے، تاکہ کوئی بھی بدبخت دوبارہ ایسی کوشش نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے۔
آج بھی اہل اسلام نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کو ترجیح دیتے۔ ان کا یہ نصیب محض حکمران ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کی یہ خدمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ ہے اور رہتی دنیا کے حکمران طبقے کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بالعموم ایک مثال ہے۔ آج کا حکمران بھی نور الدین زنگی بن سکتا ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے صلیبی اور صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو صرف حکم خداوندی کا تابع بنائے اور اس کا ہر حکم معاشرے میں نافذ العمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور ہم مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ رب العزت کی حفاظت کے مستحق بن جائیں۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اگر ویڈیو پیش کرنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک ہماری خطا کو درگزر فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔